ایک ضروری اعلان، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانے کے نظم کی گاڑیوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں تاکہ گاڑیوں کے جانے آنے میں سہولت رہے۔ آئندہ تمام مقالوں کے سلسلے میں ایک ضروری وضاحت، تمام مقالہ لکھنے والوں نے بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے، کئی دنوں رات کی جد و جہد سے یہ مقالات تیار کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام کو چھپوایا جائے گا۔ فضلائے جامعہ اور اکابر علماء اور دیگر حضرات اس کو بعد میں جامعہ سے وصول کر سکتے ہیں۔ اس وقت جن کے آگے جتنے منٹ لکھے ہیں، بہت ادب سے درخواست ہے کہ اس سے آدھے سے کم میں اپنے مقالے میں سے کوئی اہم بات ہو اسی کو پیش کر دیجئے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی ہمیں مہمانوں کو بھی سننا ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، اپنے مقالے کی جو منٹیں متعین ہیں اس سے بھی آدھے سے کم وقت میں مقالہ مکمل کیجئے۔ صرف کوئی عبرت کی بات، عبرت کا واقعہ، ایسی ایک بات سنا دیجئے، اسی پر اکتفا کیجئے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں، خاص طور پر آج کی اس بزم کے گلزار اور فل دستے ہمارے اکابر، ان کے آل و اولاد، ان کے اعزاز کا ہم مختصر سلسلہ کرتے ہیں۔ جہاں جن کا نام بولا جائے وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کی جگہ پر ہی شال اور سپاس نامہ پہنچ جائے گا۔ چند سیکنڈوں میں ہم یہ سلسلہ مکمل کر دیں گے۔ ان حضرات کا تفصیلی تعارف بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ ان تمام کا ہم تفصیلی تعارف پیش کرتے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید کے میں ان حضرات کے اسماء گرامی پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا احمد خضر ابن حضرت مولانا انظر شاہ ابن علامہ محمد انور شاہ کشمیری دامت برکاتہ۔ جناب سید وجاہت شاہ ابن مولانا سید اظہر شاہ ابن علامہ محمد انور شاہ کشمیری، اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ جن حضرات کے اسماء گرامی لیے جائیں وہ اپنی ہی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی مدظلہ علامہ کشمیری کے پرپوتی داماد، دارالعلوم وقف کے روح رواں۔ جناب مولانا عبید انور شاہ کشمیری، جناب مولانا خبیب انور شاہ کشمیری، یہ دونوں علامہ کشمیری کے پرپوتے ہیں۔ جامعہ کے قدیم استاد مولانا ظہور الحسن کے پوتے جناب مولانا سید ارشد رضا الحسن بجنوری مدظلہ۔ جناب مولانا انوار الرحمن صاحب قاسمی مدظلہ، رکن شورا دارالعلوم دیوبند۔ مولانا سید ارشد رضا الحسن بجنوری مولانا سید احمد رضا بجنوری کے صاحبزادے ہیں اور علامہ کشمیری کے نواسے ہیں۔ جناب حافظ بشیر صاحب بھاٹیا، جناب حافظ زبیر وحید صاحب، جناب مفتی محمد صاحب پانڈور، جناب مولانا محمود صاحب پانڈور، جناب حافظ امین صاحب ڈایا، جناب مولانا محمد ابن حافظ امین ڈایا، جناب مولانا طلحہ عطاس،
جناب مفتی عبداللہ صاحب باٹھیا، جناب مولانا قاری ایوب منگیرا، جناب لقمان ملا، جناب امین ملا، جناب مولانا عبدالواحد صاحب، جناب مولانا عابد صاحب، جناب مفتی الیاس شیخ، جناب مولانا آصف مالیگامی، جناب مولانا موسیٰ قاضی صاحب، جناب مولانا محمود پانڈور صاحب، جب یہ اکابرین یہاں تشریف لائے تو اس قافلے میں ایک اور شخصیت حضرت مولانا ادریس صاحب سکھروڈوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر مقالہ پیش کرنے کے لیے مفتی معاذ صاحب کو میں دعوت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کسی تمہید کے عرض ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سکھروڈوی نے اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مضافات میں واقع ایک سکھروڈ نامی بستی میں آنکھیں کھولی۔ آپ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ زمانہ طالب علمی میں محتمے میں دارالعلوم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی کی نگاہ مردم شناس نے اس گوہر خام کو در آبدار میں ڈھالنے کی غرض سے امام العصر محدث اعظم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہیں سے مولانا نے طلب علمی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کی خدمت کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ مولانا ادریس صاحب سکھروڈوی سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد تدریسی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد گرامی قدر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوٹ کر خدمت کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے جانثار خادم تھے، ہمیشہ شاہ صاحب کے لیے چائے تیار رکھتے، مبادا کہیں چائے کی اشتہا ہونے پر شاہ صاحب کو انتظار کرنا پڑے۔ آپ کو کھانا پکانے کا خاص ذوق حاصل تھا۔ آپ کا بھنا ہوا مرغ شاہ صاحب کو بہت پسند تھا، اور اس سلسلے میں حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر بھی ہیں جو بعد میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ خادم بھی پان کا شوقین تھا اور مخدوم شاہ صاحب بھی پان کے عاشق تھے، چنانچہ خوب اہتمام سے پان بناتے اور چائے کی طرح پان بھی ہر وقت تیار رکھتے۔ شاہ صاحب سے مولانا کا تعلق بے تکلفی کا تھا، اسی لیے حضرت علامہ کشمیری بعض اوقات بلا تعامل عتاب بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ بقول حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کبھی کبھی خادم بھی مخدوم سے الجھ جایا کرتے، اور بقول حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی دیرینہ تعلق و صحبت نے خادم و مخدوم میں بے تکلفی کی شان پیدا کر دی تھی۔ ایک طویل عرصے تک خدمت کرنے کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب کے مزاج و ذوق سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ جناب سلیمان کوٹلی والا جو ڈابیل کے باشندے اور شاہ صاحب کے معتقد اور آپ کی مجالس کے حاضر باش تھے، فرماتے ہیں ایک بار میں نے حضرت شاہ صاحب کو 3 مرتبہ بیت الخلا کے ارادے سے نکلتے ہوئے اور پھر واپس کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی تو مولانا ادریس صاحب سکھروڈوی نے بتایا کہ ہر وقت فکر علم میں رہتے ہیں، اس آمد و رفت میں طبیعت مسائل کی طرف متوجہ ہیں، کچھ انکشافات ہوتے ہیں تو ان کو لکھنے کے لیے واپس ہو جاتے ہیں۔
سفر و حضر میں شاہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس سلسلے کے کچھ اسفار کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ صاحب جب اطراف میں ڈابیل کے اطراف میں واز کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ رئیس فلاح دارین، تاریخ جامعہ کے محافظ اول، مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ شاہ صاحب کے پاس کالا کاچا، یہاں کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے کالا کاچا، کے کچھ لوگ آئے اور حضرت سے کہا کہ آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیے۔ اس وقت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا، مناسب موقع پر آ جائیں گے۔ ایک دن مولانا ادریس صاحب سے فرمایا کہ آج کالا کاچا جائیں گے۔ مولانا ادریس صاحب شاہ صاحب کے شاگرد اور خادم بھی تھے۔ شاہ صاحب تنخواہ بھی ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، فرما دیتے تھے کہ مولوی ادریس کو دے دو، وہی پورا انتظام کرتے تھے۔ چنانچہ عصر کے بعد نکلے، مغرب میں وہاں پہنچے۔ نماز کے بعد خود شاہ صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، بھائیوں تھوڑی دیر تشریف رکھے، انور شاہ آیا ہے، کچھ کہے گا۔ شاہ صاحب کی تقریر کو کون سمجھے گا، وہ تو ایک ہی انداز کی بات کرنے والے۔ خیر، شاہ صاحب منبر پر گئے اور وضو کے متعلق بہت عام فہم انداز میں 20-25 منٹ تقریر فرمائی اور دعا کر لی، اور پھر فرمایا کہ کچھ حضرات ڈابیل آئے تھے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مناسب موقع پر آ جائیں گے، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ مولانا اپنے استاد کی اولاد سے بھی بے حد محبت رکھتے تھے، بلکہ استاد کی روحانی اولاد یعنی شاگردوں کو بھی بہت چاہتے تھے۔ حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی نے آپ کے وصال پر برہان میں ایک شجرہ لکھا تھا، جس کے چند جملے ملاحظہ فرمائے۔ بظاہر بڑے بھولے بھالے اور سیدھے، لیکن در حقیقت نہایت ذی فہم اور بڑی سوجھ بوجھ کے انسان تھے۔ درس کے شغل کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی تجارتی کاروبار بھی کرتے رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ خصوصیت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے، اور مرحوم حضرت الاستاذ کے تمام اعزہ و اقرباء اور تلامذہ خاص کو، اور یہ سب لوگ مرحوم کو اپنا عزیز سمجھتے اور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے۔ انہیں دیکھ کر بے ساختہ حضرت الاستاذ یاد آ جاتے، اور کوئی موضوع گفتگو ہو پھر کے تذکرہ حضرت الاستاذ ہی کا نکل جاتا۔ زندگی کے آخری لمحات میں تقریباً 15 سال تک جامعہ میں اپنی خدمات پیش کرنے کے بعد دہلی چلے گئے۔ وہاں کے قدیم تاریخی مدرسہ حسین بخش میں تدریسی فرائض انجام دینے لگے، اور وہیں کی ایک مسجد میں امامت بھی جاری رکھی۔ بالآخر وقت آ گیا، اور یوں وہ لمحہ جہاں کا آ گیا جب کاروان انوری کا ایک چراغ بجھ گیا۔ مولانا محمد ادریس سنگروی کی پوری زندگی پیغام ہے استاد سے محبت، خدمت اور وفاداری کا، علم و تدریس کے ذوق اور سادگی کا، نیز خودداری اور خلوص کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوصاف سے مالا مال فرمائے، اور بزرگوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے کہ تمنا درد دل کی ہو تو در خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جزاکم اللہ۔ اس مقالے کے خلاصے میں آپ نے ایک بڑی اہم بات سنی ہے کہ امام المحدثین ہوتے ہوئے حضرت شاہ صاحب عام مسلمانوں کے سامنے نماز، وضو جیسی باتیں جس کی آج امت کو بہت ضرورت ہے، عام فہم انداز میں بیان فرماتے تھے۔ ایک صدی گزرنے کے بعد امت کی موجودہ جہالت کے پیش نظر اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد، فرائض، نماز، غسل کو ہم امت کے سامنے خوب بیان کریں۔ اللہ ہمارے اہل علم اور حضرات خطبہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے مقالہ پیش کرنے کے لیے مفتی عرفان صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناچیز کے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سعید احمد صاحب ایم اے اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پہلے قافلہ انوری و قافلہ شبیری کے ساتھ تشریف لانے والے علمی و نورانی و روحانی قافلے میں ایک ستارہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی بھی تھے۔ آپ کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1،
آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل علامہ کشمیری کے شاگرد رشید اور قافلہ انوری کی موجودگی میں جامعہ ڈابھیل کے استاد رہے۔ نمبر 2، پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم کے استاذ محترم ہیں۔ نمبر 3، ندوۃ المصنفین کے بلند پایہ علمی ماہنامہ برہان کے نصف صدی تک ایڈیٹر رہے۔ سینٹ اسٹیفن کالج دہلی کے پروفیسر رہے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر رہے۔ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کینیڈا کی مشہور یونیورسٹی میک گل یونیورسٹی میں مدرس رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا رہے۔ تقریباً 15 کتابوں کے مصنف ہیں۔ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی کی پیدائش جامعہ ڈابھیل کے سن تاسیس یعنی سن 1908 میں آگرہ میں ہوئی۔ والد صاحب کے پیشے سے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بجائے اسکول اور کالج کے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ چنانچہ بچپن میں ابتدا سے لے کر ابتدائی تعلیم گھر پر معلم رکھ کر ہوئی۔ اس کے بعد مراد آباد تشریف لے گئے اور پھر حصول علم کا شوق آپ کو کشا دارالعلوم دیوبند لے گیا۔ جس وقت آپ دارالعلوم دیوبند سے علامہ انور شاہ کشمیری کے خصوصی شاگردوں میں اور تلامذہ میں اور معتبر و مستند رفقا میں شامل ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مولانا سعید احمد صاحب کی جامعہ ڈابھیل میں تشریف آوری 1346 ہجری میں علامہ کے ساتھ جب جامعہ ڈابھیل استاذ کی حیثیت سے تشریف لائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوعمر نوخیز نوجوان شاہ صاحب کے ساتھ کیسے آیا؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو گہرا تعلق تھا اور جو محبت تھی اس کو جاننا ضروری ہے۔ شاہ صاحب ہمیشہ محنتی طلباء پر خصوصی توجہ رکھتے تھے اور انہیں خصوصی انعامات سے بھی نوازتے تھے۔ مولانا سعید احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث میں پہلے نمبر کے طالب علم تھے اور دور حدیث کے سالانہ امتحان میں پہلے نمبر سے کامیاب ہوئے۔ خود مولانا اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ سالانہ جلسے میں تقسیم انعامات کے وقت بھرے مجمع میں شاہ صاحب نے میرے متعلق ارشاد فرمایا، ان کی جماعت میں ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ علامہ نے اپنا مشہور رسالہ فصل الخطاب فاتحۃ الکتاب اپنے دست مبارک سے مع 3 روپیہ نقد انعام کے نوازا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب اپنے اس نوجوان شاگردوں کو مدرسہ ڈابھیل کی تدریس کے لیے کیوں کر ساتھ لائے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنے استاذ کی موجودگی میں جامعہ حاضہ میں 2 سال سے زائد عرصہ مقیم رہے۔ اس دوران فقہ، منطق اور ادب کی کتابوں کا درس دیا۔ شاہ صاحب کی موجودگی میں ان علوم کا مدرس ہونا اور ان کتابوں کا درس دینا بذات خود مولانا اکبر آبادی کے باکمال ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ان سب کے باوجود مولانا اکبر آبادی کی علمی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی۔ آج کے زمانے کے نوجوان فضلاء کے لیے عبرت کی چیز یہ ہے کہ مولانا اکبر آبادی نے قیام ڈابھیل کے زمانے میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مولوی منشی اور ادیب فاضل کے امتحانات پرائیویٹ طور پر پاس کیے۔ اس سے مولانا اکبر آبادی کا عربی زبان و ادب سے خصوصی شغف اور دلچسپی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جامعہ ہی میں رہتے ہوئے مولانا کی شادی ہوئی اور نکاح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ یہ نکاح جامعہ میں نہیں ہوا بلکہ آپ کے وطن جا کر کے علامہ نے پڑھایا، اور آپ کے نکاح میں شاہ صاحب تنہا بھی نہیں تھے بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا عبد الرحمن سبہاروی، مولانا سراج احمد رشیدی، مولانا ادریس سکھروڈوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب نے شرکت کی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی حصول علم کا ذوق اور شوق ہی کہنا چاہیے
کہ آپ نے 1936 میں عربی میں ایم اے کیا اور ایم اے کا امتحان دہلی یونیورسٹی سے پاس کیا اور پوری یونیورسٹی میں پہلے نمبر کی پوزیشن حاصل کی. اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں کہ عربی میں ایم اے کیا بلکہ آپ نے اس کے بعد انگریزی زبان میں بھی ایم اے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب سینٹ اسٹیفن کالج میں آپ پروفیسر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا تو یہیں پڑوسی ملک پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم کو اسی کالج میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر آپ کو مدرسہ عالیہ کلکتہ کا پرنسپل مقرر کیا گیا، جس کا شمار ہندوستان کے قدیم اور اسلامی تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. 10 سال مدرسہ عالیہ کی سرپرستی انجام دینے کے بعد وائس چانسلر علی گڑھ کرنل بشیر صاحب نے جب آپ کو علی گڑھ کے لیے شعبہ دینیات پر طلب فرمایا تو بنگال کے وزیر اعلیٰ بی سی رائے، گورنر بنگال سروجنی نائیڈو اور بہار کے گورنر ڈاکٹر ذاکر حسین ایسی بڑی شخصیات نے آپ کو کلکتہ میں روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مولانا سے علی گڑھ میں کام دینا مقصود تھا. آپ علی گڑھ تشریف لے گئے. یہیں پر آپ نے ابو علی سینا کی کتاب القانون کو مرتب کیا. القانون یہ وہ کتاب ہے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں 500 سال تک نصاب کا حصہ رہی، اور یہ کتاب اصلاً عربی زبان میں عربی موضوع پر ہے. اس سے مولانا کی عربی زبان دانی میں اونچے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے. جامعہ ڈابیل کی تدریس کے بعد ملک و بیرون ملک میں مختلف خدمات پر انجام دینے کے باوجود جامعہ ڈابیل سے آپ کا رشتہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ آپ 1964 میں جامعہ ڈابیل تشریف لائے سالانہ جلسے میں اور تقریر بھی کی تو آپ نے تاثرات کو بھی قلم بند فرمایا. مولانا سید احمد اکبر آبادی کی تصانیف بھی ہیں، جس میں سے آپ کی تصنیف فہم قرآن 200 صفحات پر، غلامان اسلام صدیق اکبر 450 صفحات پر، وحی الہی، الرق فی الاسلام عثمان ذی النورین، مسلمانوں کا عروج و زوال مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناطق. اس طرح متعدد کتابوں کے آپ مصنف اور مؤلف ہیں. مولانا کی اولاد اہل خانہ قافلہ انوری کے 100 سالہ تقریب کے موقع پر جب ان اکابر کے اہل خانہ کی تلاش اور رابطے کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ استاد محترم نے ابھی فرمایا، تو سب سے پہلے استاد محترم مولانا مفتی وسیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے مولانا اکبر آبادی کی بہو صاحبہ کا پتہ چلا کہ یہ باحیات ہے. جب رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مولانا اکبر آبادی کے ایک صاحبزادے خورشید احمد ہیں، لیکن اس وقت وہ میرٹھ میں مقیم ہیں اور فی الحال عمر دراز ہونے کی وجہ سے اور مختلف امراض کا شکار ہونے کی وجہ سے اور وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. مولانا اکبر آبادی کا انتقال پاکستان میں ہوا اور اپنے استاد محترم مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ آسودہ خاک ہیں. جامعہ سے سبکدوشی اور رخصتی کا واقعہ. مولانا جب ڈابیل تشریف لائے تو آپ بالکل نوجوان تھے، شادی بھی ہوئی. اس وقت صرفہ جو ہے وہ بڑھ گیا. آپ نے تنخواہ میں اضافے کی درخواست کی لیکن وہ منظور نہیں ہوئی متعدد مرتبہ، تو آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خدمت میں تشریف لے گئے. آپ کی جدائی کا شاہ صاحب کو بہت قلق رہا. بہرحال ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے جو متعلقین باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت تامہ و دائمہ نصیب فرمائے. حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ پر مقالہ پیش کرنے کے لیے مفتی عمران صاحب تھرادوی کو دعوت پیش کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا کی ایک بات جو عام طور پر تذکرہ نویسیوں نے لکھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت کا خاندان معروف نہیں تھا، لیکن الحمدللہ تحقیق کرنے پر حضرت کا پورا شجرہ نسب مل گیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ 17 واسطوں سے حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسب سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت سید تھے۔ حضرت کی ولادت 1284 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے 1 سال بعد حضرت پیدا ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1280 بتائی جاتی ہے، تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 4 سال بعد پیدا ہوئے حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مگر وقت بہت تنگ ہے، اس لیے ایک بات یہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ڈابیل آئے تو ان کی قیامگاہ جو تھی وہ ابھی آج کل مسجد عثمانی میاں مسجد کے نام سے جو مسجد مشہور ہے، اس کی قبلے کی دیوار اور بیچ کے اندر راستہ ہے، پھر فوراً گھر ہے جہاں آج کل کرانہ اسٹور ہے، وہاں پر حضرت مستقل رہتے تھے۔ کچھ دنوں عارضی طور پر یہاں بھی رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی نسبت بہت قوی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، 20 سال آپ کی صحبت میں رہے اور بہت کچھ حاصل کیا، جس کے نتیجے میں اتباع سنت کا بہت غلبہ تھا، اور نئی روشنی، جدت پسندی جو آج کل ہمارے اندر بہت آ رہی ہے، اس کو بہت اس سے نفرت کرتے تھے، اور اسلاف کے طور و طریق کو خوب پسند کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت جو یہاں ڈابیل والوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ راستے اس زمانے میں کچے تھے، مگر اس کے باوجود بارش کے موسم میں کیچڑ ہونے کے باوجود جب حضرت مدرسہ تشریف لاتے تھے پڑھانے کے لیے تو ان کے پیروں کے اندر اور ان کی جوتیوں پر کیچڑ نہیں لگتا تھا۔ اسی طریقے پر یہاں کا بہت سارا مجمع جانتا ہوگا، ہمارے یہاں ڈابیل کے اندر رشید پٹیل نام سے ایک صاحب گزرے ہیں، رشید موٹا جن کو کہا جاتا تھا۔ ان کی جب ولادت ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر پر بلایا گیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی نے ان کا نام رشید رکھا، اپنے شیخ کی نسبت پر رشید نام رکھا، اور پھر اس موقع پر ایک ٹوپی منگوائی، اور ٹوپی منگوا کر کے اس میں درمیان میں سوراخ کیا، پھر ان کو پہنوائی، اور ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے درست ہوں گے۔ چنانچہ بعد کے لوگوں نے ان کے فیصلوں کو دیکھا اور ان کے دبدبوں کو بھی دیکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کثرت ذکر کے اندر مشہور تھے، چنانچہ اسی وجہ سے دیوبند کے اندر بھی اور ڈابیل کے قیام میں بھی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ یہاں تسبیح والے مولانا سے اور سراج بابا کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، اور ان کے انتقال کے وقت بھی حضرت مولانا آدم تالی پوری پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دوران سبق فرماتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا 10 ذی الحجہ 1356 کے اندر، تو اس وقت تک کافی عرصے تک ان کے ہونٹ ہلتے رہے، یہ کثرت ذکر کی وجہ سے گویا کہ ہو رہا تھا۔ اسی طریقے پر جب حضرت مولانا کی وفات ہوئی تو اس موقع پر اس وقت کے محتمین صاحب نے ایک بات لکھی، وہ یہ ہے کہ کچھ عجیب اتفاق ہے کہ اس جامعہ کے ابتدائی سال میں امام الطریقت و شریعت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔ اس کے تقریباً 5 سال بعد امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور تقریباً اسی مدت کے بعد حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا پڑا۔ مولانا مرحوم کی خبر وفات مشہور ہوتے ہی فوراً اطراف و جوانب سے لوگوں کا ہجوم شروع ہو گیا، اور تھوڑی سی دیر میں اس قدر لوگ شریک جنازہ ہو گئے کہ ڈابیل کی تاریخ میں شاید یہ پہلا اجتماع ہوگا۔ خلق اللہ کے ہجوم اور کاندھا دینے والوں کی کثرت کا یہ حال تھا کہ تھوڑے سے فاصلے تک جنازہ لے جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا، اور یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ پورے قافلے کے اندر جتنے حضرات آئے تھے ان میں فقط یہی ایک واحد شخصیت ہے
کہ یہاں ڈابیل کی سرزمین کے اندر مدفون ہیں. 1356 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ خود اس کو پسند کرتے تھے کہ میری تدفین اور میرا انتقال اسی سرزمین پر ہو. چنانچہ قبرستان میں جا کر کے اس جگہ کو اپنے لیے پسند بھی فرماتے تھے. اللہ رب العزت ان کی جو بھی خصوصیات ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اور ان کے آل اولاد کی بھرپور مغفرت اور رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے اکابرین کی اعلیٰ اولاد کے اعزاز کا سلسلہ وقفے سے انشاءاللہ جاری رہے گا.